گفتگو چل رہی تھی کہ نماز کے لیے جو قدرت ہے وہ قدرت ممکنہ ہے. اس کی مقدار یہ ہے کہ اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو اتنا وقت رہے جس میں 4 رکعت پڑھ سکے. 2 والی ہے تو 2 رکعت پڑھ سکے. 3 والی میں 3 پڑھ سکے. مگر یہ جو 4 والی میں 4 رکعت کی گنجائش ہو تو یہ بھی متحقق ہونا ضروری نہیں ہے. خالی متوخم ہو، کیا ہو تو بھی ہو جائے گا. متوخم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ 4 رکعت وقت اتنا ہے کہ 4 رکعت تو نہیں پڑھ سکتے ہیں، خالی تکبیر تحریمہ پڑھ سکتے ہیں. سمجھ گئے؟ تو بھی نماز فرض ہو جائے گی. مثلاً کوئی صاحب اسلام قبول کیا ایسے ٹائم میں کہ صرف اس کے لیے اتنا ٹائم بچ گیا کہ وہ تکبیر تحریمہ پڑھ سکتا ہے، تو یہاں ظہر کی نماز کے آخر ٹائم میں اسلام قبول کیا، ٹائم کتنا رہ گیا؟ تکبیر تحریمہ سے پڑھ سکتا ہے. تو یہ 4 رکعت کے برابر متحقق تو نہیں ہے لیکن متوخم ہے، یعنی 4 رکعت ہونے کا امکان ہے. 4 رکعت نماز پڑھے جانے کا امکان ہے. کیسے؟ کہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دے دے، وقت میں، اور آپ تکبیر تحریمہ پڑھ کے شروع کریں اور 4 رکعت پڑھ لیں پھر بھی ٹائم آپ کا ظہر کا ٹائم ختم نہ ہو. اس طرح من جانب اللہ اس میں برکت پیدا ہو جائے، ایسا ممکن ہے. ایسا تو اتنا ہونا کافی ہے. متوخم ہونا، متحقق ہونا ضروری نہیں ہے. ممکن ہے. اس کی دلیل کے طور پر 3 مثالیں شارح پیش کر رہے ہیں. دیکھو کہاں چلا گیا. وَالشَّرْطُ تَوَہُّمُهُ لا حقیقت ہو. شرط کیا ہے؟ اس وقت کا متوخم ہونا ہے، حقیقت میں موجود ہونا نہیں ہے. یہ شرح پڑھ چکے تھے کل، ٹھیک ہے. وغیرہ حتی اذا بلغ الصبی او اسلم الکافر او طہرت الحائض فی آخر الوقت، یہاں تک کہ جب بچہ بالغ ہو یا کافر مسلمان ہو یا حائضہ عورت پاک ہو، فی آخر الوقت، آخر وقت میں. اور وہ آخر وقت کتنا رہ گیا؟ خالی تکبیر تحریمہ. تو لازمت الصلاۃ، نماز ان پر لازم ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہم ہے، یہ امکان ہے کہ اللہ کی طرف سے وقت میں برکت پیدا ہو جائے اور وہ دراز ہو جائے. لتوہم الامتداد فی آخر الوقت، اخیر وقت میں امتداد، درازگی کا وہم ہونے کی وجہ سے، ممکن ہونے کی وجہ سے. کیسے دراز ہوگا؟ بے وقف الشمس، سورج کے رک کر، سورج کے رک جانے کی وجہ سے. ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ روک دے. آخر وقت سے مراد وہی جس میں خالی تکبیر تحریمہ پڑھ سکے، 4 رکعت کی گنجائش نہ ہو. والمراد بآخر الوقت الذی لا یسع فیہ الا مقدار التحریمہ، آخر وقت سے مراد وہ وقت ہے جس میں صرف تحریمہ کی گنجائش ہو. کس کی گنجائش ہو؟ اس وقت میں اگر یہ اسباب پا لیے گئے، نابالغ بالغ ہو گیا، کافر مسلمان ہو گیا، حیض و نفاس میں تھی پاک ہو گئی، تو اس وقت کی نماز ان پر واجب ہو جائے گی. سمجھ گیا؟ کہ تکبیر تحریمہ سے کیسے 4 رکعت پوری کر؟ 4 رکعت اتنا وقت متحقق ہونا ضروری نہیں ہے، خالی اتنا وقت ہو گیا کہ تکبیر تحریمہ پڑھ لے تو 4 رکعت کے پڑھے جانے کا امکان وہاں ہو جاتا ہے. کیسے امکان ہے؟ کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے سورج کو روک دے، یہ ممکن ہے، اور امکان کی بنیاد پر یہ نماز فرض ہو جائے گی. اب اگر وقت بڑھ گیا تو ادا کر لے، وقت بڑھ گیا تو اور نہیں بڑھا تو پھر قضا کر لے، چونکہ بندے کے پاس قضا کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. گنہگار بھی نہیں ہوگا اس صورت میں. اس صورت میں چونکہ انہوں نے قضا نہیں کیا، قضا ہوئی ہے، قضا کیا نہیں، قضا ہوئی. سمجھ گیا؟ فَإِذَا حَدَثَتْ هَذِهِ الْمُوجِبَاتُ فِي هَذِا الْوَقْتِ، جب یہ اسباب ظاہر ہوں اس وقت میں. کون اسباب؟ یہ نابالغ کا بالغ ہونا، کافر کا مسلمان ہونا، ناپاک عورت کا پاک ہو جانا. تو لازمت الصلاۃ، تو وہ نماز لازم ہو جائے گی. کہا نماز کے پڑھ تو پائیں گے نہیں، خالی تکبیر تحریمہ کی گنجائش ہے، تو کہ احتمال ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑھا دے. لاحتمال امتدادہ، وقت کے بڑھنے کا احتمال ہونے کی وجہ سے، سورج کے رک جانے سے.
تو اگر بڑھ گیا تو پڑھ لے، نہیں بڑھا تو قضا کر لے۔ فَإِنِ امْتَدَّ فِي الْوَاقِعِ، اگر حقیقت میں وقت دراز ہو گیا تو یؤدیہ فی، تو اس میں وہ نماز ادا کر لے۔ ہاں وقت بڑھ گیا پھر بھی ادا نہ کرے تو گنہگار ہوگا، قضا تو کرنا پڑے گا، گنہگار بھی ہوگا۔ وَإِلَّا، اور اگر وقت نہیں بڑھا، یہ خالی ممکن تھا بڑھنا نا، اگر نہیں بڑھا یقضیہا، کیا کرے؟ اب سوال یہ ہے کیا وقت کا بڑھنا ممکن ہے؟ اگر ممکن ہے نا، اگر ممکن نہیں ہوتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کیسے بڑھا، حضرت یوشع کے لیے کیسے بڑھا، حضرت علی کے لیے کیسے بڑھا؟ تو بڑھنا ممکن تھا تبھی تو بڑھا۔ خلاف عادت جو چیز ہوتی ہے بطور کرامت یا معجزہ تو وہ ممکن والا ہی تو ہوتا ہے کہ محال والا ہوگا؟ ہاں محال تو ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھو وَهَذَا الْوَقْفُ أَمْرٌ مُمْكِنٌ، اور اس طرح سورج کا رکنا یہ ایک امر ممکن ہے، خارق للعادت، جو عادت کے خلاف ہے۔ مثال دے رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا، کہ آپ کو وراثت میں 1000 گھوڑے ملے۔ کتنے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے وصال کے بعد جب آپ وارث بنے تو 1000 گھوڑے بطور وراثت کے آپ کو ملے۔ 1000 گھوڑے یہاں، تو گھوڑے آپ کے سامنے پیش کیے گئے، گنتی ہو رہی تھی، گنتے 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 ظہر آپ پڑھ چکے تھے، ظہر کی نماز، عصر کی نماز پڑھنی تھی، گنتے 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 ابھی 900 گنے تھے کہ سورج نماز قضا، کیا ہو گیا؟ آگے جلال میں کہ یہ گھوڑا اس کے چکر میں میری نماز چلی گئی، سب کی ٹانگیں کاٹ دی اور گردنیں مار دی۔ ہٹاؤ نہ گھوڑے رہے گا، یہ اللہ کی عبادت کرنے سے رکاوٹ ڈالتے ہیں، جلال میں آ کے کر دیے۔ تو یہ اللہ کی رضا کے لیے تھا، کس کے لیے تھا؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ سمجھ گئے؟ تو ان کے لیے سورج کو اللہ تعالیٰ نے لوٹا دیا، پھر آپ نے نماز ادا کی اور گھوڑے تو سب ختم۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل سے راضی ہونے کی وجہ سے ہوا کو مسخر کر دیا ان کے لیے۔ کیا کر دیا؟ پھر آپ ہوا ہی پہ بیٹھ کے ہر جگہ کا سفر کرتے تھے۔ سمجھ گئے؟ تو خلا پہ سفر کرنے والے سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں۔ کون ہے؟ ہاں، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہوا کے دوش پہ بیٹھ کے سفر کرنا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ ہوائی سفر ممکن ہے، ہوائی سفر ممکن ہے۔ اس کو مسلمانوں نے سمجھا نہیں، یا سمجھ کے بھی ادھر توجہ نہیں دی، دوسروں نے توجہ دے کے ہوائی جہاز بنا دیا کہ صرف پرندے کا اڑنا ممکن نہیں ہے، انسان کا بھی اڑنا۔ ہاں دیکھو، کما کانا لسلیمان علیہ السلام، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا، حیث عرضت علیہ بالعشی الصافنات، عشی عشاء کا ٹائم، ظہر کے بعد کے ٹائم کو شام کا ٹائم کہتے ہیں، اس لیے یہ گھڑی اڑی میں اے ایم پی ایم لگتا ہے نا، 12 بجے کے بعد پی ایم ہو جاتا ہے۔ ہاں، اس حیثیت سے کیا آپ کے سامنے گھوڑے پیش کیے گئے شام کو، الصافنۃ الجیاد، عمدہ گھوڑے۔ فقادت الشمس تغرب، قریب تھا کہ سورج ڈوب جاتا، فضربا سوقہا، ساق کی جمع سوق، اس کی پنڈلیاں کاٹ ڈالی، وعناقہا، ان کی گردنیں مار دی۔ فرد اللہ الشمس، اللہ تعالیٰ نے سورج کو واپس کر دیا، حتی صلی العصر، یہاں تک کہ عصر کی نماز ادا کی۔ اب مسئلہ بنا گھوڑے ختم، سواری کیسے کریں گے؟ وسخر لہ الریح، اللہ تعالیٰ نے ہوا کو مسخر کر دیا، ان کے تابع بنا دیا، مکان الخیل، گھوڑے کے بدلے میں۔ وہذا بنص القرآن، یہ قرآن کے نص سے ثابت ہے۔ کس سے ثابت ہے؟ ہاں، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح دیکھو، وقد کان لیوشع علیہ السلام، اسی طرح حضرت یوشع علیہ السلام کے لیے سورج رک گیا۔ جمعہ کے دن حکم خدا بندی سے دشمنوں کے ساتھ بیت المقدس کی فتح کے لیے جہاد کر رہے تھے، اور جیسی سورج ڈوبے گا سنیچر کا دن شروع ہو جائے گا۔
سنیچر کو جنگ کرنا حرام. اب لگ رہا سورج ڈوبے گا اور ابھی بیت المقدس فتح نہیں ہوئی. حضرت یوشع علیہ السلام نے سورج سے کہا اے سورج تجھے اللہ کا حکم ہے کہ تو ڈوب, تو ڈوبنے والا کام کر رہا ہے, لیکن مجھے یہ حکم ہے کہ تمہارے ڈوبنے سے پہلے بیت المقدس کو میں فتح کروں. تو یہ کیسے ہوگا؟ تو ڈوب جائے گا اور ابھی فتح نہیں, تو فتح کیسے ہوگا؟ اور ظاہر ہے کہ جیسے ہی سورج ڈوبے گا جنگ رک جائے گی. پھر اس کے بعد کہ اللہم احبس الشمس, اے اللہ سورج کو وہیں روک دے, وہیں, تاکہ بیت المقدس فتح ہو. وہیں رک گیا اور جنگ کرتے رہے جب تک فتح نہیں ہوئی. سورج وہاں سے نیچے گیا نہیں. تو سورج کو روک کر ٹائم کو بڑھانا ممکن ہے نا؟ اللہ نے بڑھایا. ہاں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسی ہوا حتیٰ فتح القدس, یہاں تک کہ بیت المقدس کو فتح کر لیا. قدس ایک پہاڑی کے بارے میں کہہ رہے ہیں. قبل دخول لیلۃ السبت, ہفتے کی رات داخل ہونے سے پہلے. اسی طرح خیبر سے واپسی کے وقت مقام صحابہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زانوں پر سر اقدس رکھ کے آرام فرما رہے تھے اور وحی جاری تھی, وحی نازل ہو رہی تھی. کیا ہو رہی تھی؟ اور ظاہر ہے کہ اس وقت حضرت علی حرکت دے نہیں سکتے تھے. نماز بھی پڑھنی ہے, فرض ہے نماز. کیا ہے؟ اور رسول اللہ آرام کر رہے ہیں. ان کا ادب خیال رکھنا اس فرض سے بڑا فرض ہے. یہ اس فرض سے, چونکہ اس فرض کی قضا ہے, اس کی کوئی قضا ہی نہیں ہے. اس لیے حضرت علی نے رسول اللہ کو جگائے نہیں کہ یا رسول اللہ ہم نے نماز نہیں پڑھی ہے تو اجازت ہو نماز پڑھ لوں. سوچ رہے تھے کہ بے ادبی نہ ہو جائے, ناراض ہو جائیں گے, تب تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا. جب سرکار کی آنکھیں کھلی اور ہمیں اثر پڑے گا نہیں, تو سورج اب یہ ہے کہ ڈوب گیا تھا. روایت تو یہ آتی ہے کیا ہے, تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ علی کے لیے سورج کو, اس لیے کہ یہ تیرے اور تیری نبی کی اطاعت میں تھا. کس میں تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کے ادب کا خیال رکھنا یہ اللہ کی اطاعت ہے. کس کی اطاعت ہے؟ ان بد دماغوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے, وہ رسول اللہ کی عظمت کو گھٹانے کے چکر میں رہتے ہیں. تو پھر سرکار نے دعا کی تو سورج. وقد کان لنبینا علیہ السلام, اور ایسا واقعہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بھی ہوا. کم حین فاتت صلاۃ العصر من علی, جب حضرت علی کی نماز فوت ہو گئی. کما ذکر فی کتاب السیر, جیسا کہ سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے. سمجھ گئے؟ اب یہاں ایک سوال بنے گا. سوال یہ ہے, یہ جو کہا جا رہا ہے کہ سورج واپس ہو گیا, تو ڈوبنے کے بعد واپس ہوا تھا کیا؟ اگر ڈوبنے کے بعد واپس ہو تو اس میں دو باتیں, دو سوال تو قائم ہوں گے. اول تو یہ ہے کہ سورج کا ڈوب کے پچھم سے نکلنا, تو یہ تو قیامت کی نشانی ہے, توبہ کے دروازہ بند ہونے کی نشانی ہے. یہ جب پچھم سے سورج نکلے گا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. تو اگر یہ پورب پچھم سے نکل گیا تو حضرت علی سلیمان علیہ السلام کے لیے, تب تو توبہ کا دروازہ اسی وقت بند ہو گیا. ایسا ہے کیا؟ دوسری بات یہ کہ ڈوبنے کے بعد سورج واپس آنا یہ ادا کہلائے گا, یہ قضا ہے. چونکہ عصر کا وقت تو ہر دن آتا ہے, وہ تو کل کی نماز آج جب عصر کا ٹائم آئے گا پھر پڑھ لیں گے تو ادا ہو جائے گا کیا؟ تو ڈوبنے کے بعد واپس آیا, آپ پڑھ رہے ہیں تو وہ ادا کیسے کہلائے گی؟ اس لیے یہاں یہ تعویل کرنی پڑے گی کہ یہ ڈوبنا حقیقی معنی پر نہیں ہے, بلکہ ڈوبنے کے قریب ہو گیا تھا. کیا ہو گیا تھا؟ ڈوبا نہیں تھا, ڈوبنے کے قریب. ہاں, یہ تعویل کرنی پڑے گی. آئی سمجھ میں؟ ہاں, تو وہاں بالکل ڈوبنے کے قریب ہو گیا تھا, یہ اس کی تعویل کر دی گئی ڈوبنے سے.
جسے حضرت اسماء بنت امیس کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ طلع الشمس بعد ان غربت، کہ سورج کے ڈوبنے کے بعد میں نے دوبارہ طلوع دیکھا. تو چونکہ ڈوبنے کے قریب ہو گیا تھا، اب سورج اگر نیچے چلے جائے، یہاں بیٹھے رہو اور نیچے چلے جائے آپ کو نظر نہیں آئے گا، لیکن ڈوبا بھی نہیں ہے. پھر اٹھے تو آپ لگا کہ ڈوبنے کے بعد واپس، حالانکہ حقیقت میں ڈوبا نہیں تھا. یہ معنی ہے ڈوبا حقیقت نہیں تھا بلکہ ڈوبنے کے قریب تر ہو گیا تھا. سمجھ گیا؟ دیکھ، تو یہ قدرت ممکنہ چاہیے جس میں 4 رکعت نماز کی گنجائش ہو 4 والی میں، 2 کی گنجائش ہو 2 والی میں، 3 کی گنجائش ہو 3 والی میں. مگر اتنا وقت حقیقتاً موجود ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ وہمی طور پر موجود ہونا کافی ہے. وہمی طور پر موجود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خالی تکبیر تحریمہ کا وقت موجود ہے تو کہیں گے بطور توہم کے 4 رکعت کا وقت موجود ہے، چونکہ امتداد ممکن ہے بلکہ وقوع بھی ہوا ہے، وقوع بھی ہوا ہے. کر وہذا بخلاف الحج، حج میں ایسا نہیں ہے. حج میں بالکل وقت کا محقق ہونا ضروری ہے، متوہم ہونا کافی. کر فإنه لم يعتبر فيه توہم الذات، اسی طرح حج فرض ہونے کے لیے صرف اسباب کا متوہم ہونا کافی نہیں ہے، اسباب کا موجود ہونا ضروری ہے. سمجھ گئے؟ اگر متوہم ہونا کافی ہو جائے تو سارے بندے پر حج فرض ہو جائے گا. جو روزانہ مانگ مانگ کے کھاتا ہے ان پر بھی ہو جائے گا، جو ڈیلی مزدوری کر کے کھا لیتا ہے بچتا نہیں ہے ان پر بھی ہو جائے گا، چونکہ پیسہ کا آنا ان کے لیے بھی متوہم ہے، ان کے لیے بھی. تو حج میں ایسا نہیں ہے. حج میں اگر اس طرح فرض کر دیا جائے تو پھر سارے لوگ حرج میں پڑ جائیں گے. یہ غریب بیچارہ کہاں سے حج کرے گا؟ برخلاف حج کے. فإنه لم يعتبر فيه توہم الزائد والراحلہ، اس میں زاد و راحلہ یعنی توشے اور سواری ان کا خالی وہمی طور پر موجود ہونا معتبر نہیں ہے. حالانکہ اکثر لوگ حج کرتے ہیں بغیر توشے کے بھی، راحلہ کی بھی کرتے ہیں. ان غریب لوگ بھی کر لیتے ہیں، اسباب نہیں نظر آتا پھر بھی کر لیتے ہیں. اس زمانے میں کرتے تھے، پیدل کر لیتے تھے. تو یہ معتبر کیوں نہیں کہ لِأَنَّ فِي اعتبار ذَلِكَ حَرَجًا عَظِيمًا، اس لیے کہ اس کا اعتبار حج میں کرنے سے اس میں بڑا حرج ہے، اور دین میں حرج نہیں ہے. دین میں حرج تو ایسا فتویٰ دے جس سے لوگ حرج میں پڑ جائیں، وہ فتویٰ دین کے خلاف ہوگا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ دین میں حرج رکھا نہیں ہے. دیکھ، وَلَوْ عُوتِبِرَ ذَلِكَ لَا تَظْهَرُ ثَمْرَتُهُ فِي وُجُوبِ الْقَضَاءِ، پھر یہ کہ اگر اس کا اعتبار ہو تو قضا کے وجوب میں اس کا ثمرہ کوئی ظاہر نہیں ہوگا، چونکہ حج قضا تھوڑا ہوتا ہے. حج قضا ہوتا ہے کیا؟ ہاں، لأن الحج لا يقضى، حج قضا نہیں ہوتا. وإنما تظهر في حق اور وصیت اور گناہ کے معاملے میں اس کا فائدہ ظاہر ہوگا کہ اگر نہیں کیا تو وصیت کر دیا اور نہیں تو گناہ گار ہوگا. وذالک غیر معقول، یہ بات عقل کے خلاف ہے. قدرت کی 2 قسمیں، ایک قدرت ممکنہ اور دوسری قسم قدرت میسرہ. ایک کو کامل، دوسرے کو قاصر. جو پہلے بیان ہوا وہ قاصر، ممکنہ قاصر. دوسری جو میسرہ ہے وہ کامل. کہ وہ کامل، دوسری قسم کیا ہے؟ کامل. کامل کیا؟ وہ القدرت المیسرہ للاداء، یہ وہ قدرت ہے جو ادائیگی کو آسان کرنے والا ہو. ادائیگی کو ہاں، یہ عاطف مطلق پر. ھذا هو القسم الثانی، یہ قدرت کی دوسری قسم ہے. اس کا نام میسرہ رکھا جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس قدرت کو شرط قرار دیا گیا ہے تاکہ معمور بہی، معمور کے لیے آسان ہو، ادا کرنے میں آسانی ہو. لِأَنَّهُ جَعَلَ الْأَدَاءَ يَسِيرًا سَهْلًا عَلَى الْمُكَلَّفِ، اس لیے کہ اس قدرت نے ادا کو آسان اور سہل کر دیا ہے مکلف پر. سمجھ گیا؟ مکلف پر آسان کرنے کا کیا معنی ہے؟ پہلے مشکل تھا پھر آسان کیا، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس قدرت کی وجہ سے یہ چیز آسان ہو کے فرض ہوئی. سمجھ گیا؟ ہاں، یہ نہیں کہ پہلے مشکل ہو کے فرض ہوئی بعد میں اس قدرت نے اس کو ہلکا کر دیا، ایسا نہیں ہے.
بلکہ شروع ہی سے اس کو آسانی کے ساتھ فرض کیا گیا، یہ مطلب ہے۔ اس کی ایک نظیر بھی پیش کریں گے کہ اس طرح ہوتا ہے۔ لا بمانا، یہ معنی نہیں کہ انه قد کانا قبل ذالک عسیرا، کہ اس سے پہلے مشکل تھا، ثم یسرہ اللہ بعد ذالک، پھر اس کے بعد اللہ نے اس کو آسان کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ بل بمانا، بلکہ معنی یہ ہے کہ انه اوجب من الابتداء بطریق اليسر والسہولہ، کہ بلکہ اس کو شروع ہی سے آسانی کے طریقے پر واجب کیا ہے۔ جیسے بولا جاتا ضیق فمر رکیہ، کیا بولتے ہیں؟ مطلب کنواں کھود رہا ہے، مالک نے مزدور سے کہا ضیق فمر رکیہ، کنویں کا منہ چھوٹا کر۔ تو چھوٹا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ کنواں بنائے گا، پہلے منہ بڑا رکھے گا، پھر بعد میں دوبارہ چھوٹا کرے گا، یہ مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ جب بناتے جا تو چھوٹا کر کے بنا، اس کو منہ کو چھوٹا رکھنا، بڑا ہونے مت دینا، یہ مطلب ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ پہلے بڑا کرنا اس کے بعد چھوٹا کرنا۔ اسی طرح یہاں آسان کرنے کا یہ مطلب نہیں پہلے مشکل تھا پھر آسان کیا۔ کما یقال، اسے بولا جائے ضیق فمر رقیہ، کہ تم کنویں کے منہ کو چھوٹا رکھو، انہیں اجعلہ ضیقا من الابتداء، انہیں شروع سے اس کو چھوٹا رکھنا ہے۔ لا انو، یہ معنی نہیں ہے کہ انو کانا واسعا، پہلے کشادہ تھا، ثم یضیقہ، پھر اس کو وہ تنگ کرے گا، ایسا نہیں ہے۔ آگے سمجھ میں؟ یہ قدرت میسرہ عام طور پر عبادت مالیہ کے لیے شرط ہے۔ کس کے لیے؟ مال میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے آسانی کے پہلو کو رکھا ہے، چونکہ بندے کو مال کی قربانی دینے میں دلی طور پر تکلیف ہوتی ہے عام طور پر، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بندے کی سوچ کو کے حساب سے یہ سسٹم رکھا ہے۔ زکوٰۃ ہے تو خالی مال کی نصابی سے واجب نہیں ہو جاتا، بلکہ وہ مال نامی ہونا چاہیے، پھر حولان حول ہونا چاہیے۔ اچھا، حولان حول کے بعد بھی اگر ادا نہیں کیا، وہ نصاب ختم ہو گیا تو پھر ساقط، پھر چونکہ اگر نصاب ختم ہے پھر بھی ادا کرنا پڑے گا، تو کہاں سے ادا کرے گا؟ پیسے نہیں ہے اس کے پاس، پھر بھی ادا کرنا پڑے گا، تو آسانی ہے کہ مشکل ہے یہ؟ تو دیکھیے، مال، ہر مال میں زکوٰۃ نہیں، نامی ہونا چاہیے، بڑھنے والا ہو، پھر فوراً نہیں، سال گزرے تو، یہ سب آسانی کے لیے ہے نا۔ ہاں دیکھو، وَهَذِهِ الْقُدْرَةُ شَرْطٌ فِي اکثر العبادات المالیہ، یہ قدرت جو ہے شرط ہے اکثر عبادت مالی میں، دون البدنیہ، عبادت بدنی میں نہیں، عبادت بدنی میں قدرت ممکنہ کافی ہے۔ دیکھو، وَدَوَامُ هَذِهِ الْقُدْرَةِ شَرْطٌ لِدَوَامِ الْوَاجِبِ، اچھا یہ قدرت، جو قدرت میسرہ ہے، جو چیز آپ پر واجب ہے، اس کے وجوب باقی رہنے کے لیے اس قدرت کا بھی باقی رہنا ضروری ہے۔ اگر یہ قدرت آگے چل کے ختم ہو گئی تو وہ وجوب بھی ختم ہو جائے گا، وہ وجوب بھی۔ جیسے کہ ایک انسان مالک نصاب بنا، مال نامی کا مالک بنا، پھر سال بھی گزر گیا، ابھی زکوٰۃ نہیں ادا کیا تھا، نصاب کسی طرح ہلاک ہو گیا، کیا ہو گیا؟ ہاں، کچھ چوری کر کے لگے جائے، کچھ ہو گیا، ضائع ہو گیا، قدرت ختم، نصاب ختم تو قدرت، تو اب زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کیونکہ وجوب زکوٰۃ باقی رہنے کے لیے اس قدرت کا ساتھ رہنا ضروری ہے، اور یہ قدرت ساتھ میں ہے نہیں۔ اگر وہ قدرت ختم ہونے کے بعد بھی واجب رہے تو پھر یہ قدرت میسرہ کہاں ہوئی ہے؟ آسان والی قدرت نہیں ہوئی نا، میں کہہ رہا ہوں۔ اس قدرت کا وجوب کے دوام کے ساتھ باقی رہنا ضروری ہے۔ یعنی ما دامت حاضر قدرت و باقیتاً، جب تک یہ قدرت باقی رہے گی، یبقى الواجب، واجب بھی باقی رہے گا۔ وَإِذَا انتفى القدرت، اور جب قدرت منتفی ہو جائے، انتفى الواجب، واجب بھی منتفی ہو جائے گا۔ اگر قدرت منتفی ہونے کے بعد بھی واجب باقی رہے پھر آسانی نہیں ہو رہی۔ لِأَنَّ الْوَاجِبَ إِنْ كَانَ ثَابِتًا بِالْيُسْرِ، اس لیے کہ واجب یسر کے ساتھ ثابت ہے۔ فَإِنْ بَقِيَ بِدُونِ الْقُدْرَةِ، اگر قدرت کے بغیر بھی وہ واجب باقی رہ جائے تو يَتَبَدَّلُ الْيُسْرُ إِلَى الْعُسْرِ، تو پھر آسانی سے وہ تنگی کی طرف، خالی تنگی کی طرف چلا جائے گا، اس لیے قدرت کا باقی رہنا ضروری ہے۔ ذکر حتیٰ تبطل الزکوٰۃ والعشر والخراج بہلاک المال،
یہاں تک کہ زکوٰۃ، عشر اور خراج باطل ہو جاتے ہیں مال کے ہلاک ہلاک ہونے سے، ہلاک کرنے سے نہیں. زکوٰۃ ادا نہیں کیا، اب پورا کھا پی کے ختم کر دیا تو اس سے زکوٰۃ معاف نہیں ہوگی، ہلاک ہو گیا. تفریع علی قولہ و دوام هذه القدرت، یہ جو دیا نا اس کی مثال پیش کر رہی ہے. یعنی قدرت کا باقی رہنا ضروری ہے، واجب باقی رہنے کے لیے اس کی مثال سنو. کہ یہ تفریح ہے دوام هذه القدرت کی، یعنی ان الزکاۃ کانت واجبۃ بالقدرت المیسرہ، کہ زکوٰۃ واجب ہوئی تھی قدرت میسرہ کے ساتھ. لأن التمکن فیہ یثبت بملک اصل المال، اس لیے کہ نفس قدرت تو اصل مال کی ملکیت سے ثابت ہو جاتی تھی، لیکن ابھی زکوٰۃ ادا کرنا واجب نہیں ہے. مالک نصاب ہونے سے نفس قدرت تو ثابت ہو جاتی ہے، اگرچہ وہ مال نامی نہ ہو، لیکن ابھی واجب نہیں ہے. واجب کب ہے؟ مال نامی ہونا چاہیے، پھر بھی ابھی واجب نہیں ہے بلکہ حولان. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ میسرہ کا، اس لیے کہ نفس قدرت تو اصل مال کی ملکیت سے ثابت ہو جاتی ہے. تو جب اس میں یہ شرط لگا رہا کہ نصاب حولی ہونا چاہیے، نصاب گزرنا چاہیے، فیضا اشترطً نصاب الحولی، جب اس میں نصاب حولی کی شرط لگائی گئی تو علماء اس سے معلوم ہوا ان فیہ قدرۃ میسرۃ، اس میں قدرت میسرہ ہے، قدرت ممکنہ کافی نہیں ہے. تو فیضا ہلاک النصاب بعد تمام الحول، جب سال پورا ہونے کے بعد نصاب ہلاک ہو گیا تو قدرت تو ختم ہو گئی، پھر بھی واجب ہو تو پھر میسرہ نہیں رہے گا وہ. تو کرا جب نصاب ہلاک ہو گیا سال پورا ہونے کے بعد تو زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی. اس لو بقیت علیہ، اگر زکوٰۃ نصاب ختم ہونے کے بعد ہی باقی رہ جائے، لم یکن الا غرمن، تو پھر یہ تو ان پر تاوان ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ تو تاوان تو مجبوراً دیا جاتا ہے، آسانی کے ساتھ کہاں ہوتا ہے وہ. امام شافعی کی یہاں اس کے برخلاف ہے، وہ کل پڑھنا.